تھے. بہرحال وہ اس طور پر کہ بچے دوسرے لوگ سب ملا کر کے کسی نے شمار کیا اور کسی نے صرف خالص جنگ کرنے والوں کو شمار کیا. اس میں سارے بڑے بڑے اجلہ صحابہ ہیں. سیدنا ابو بکر صدیق، سیدنا عمر فاروق، سیدنا حیدر کرار، علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دیگر اصحاب. ہاں، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس میں شامل نہیں تھے. اس کی وجہ یہ تھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی حضرت رقیہ بیمار تھیں، مدینے میں تھی. نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت عثمان سے کہا کہ تم اپنی اہلیہ میری بیٹی کی تیمارداری میں رہو، تمہیں بدر میں شریک ہونے کا برابر ثواب دیا جائے گا. حضرت عثمان غنی مدینے میں تھے. اسی وجہ سے آج بھی اصحاب بدر کے ناموں کی جب تلاوت ہوتی ہے نا تو حضرت عثمان کا نام بھی اس میں آتا ہے. وہ اگرچہ جنگ میں گئے نہیں تھے لیکن اسماء بدر میں ان کا نام شامل ہے. آپ پڑھ کر کے دیکھنا یا سننا تو حضرت عثمان غنی کا بھی نام ہے، کیونکہ مال غنیمت جب تقسیم ہو رہا تھا تو حضور نے حضرت عثمان کو بھی اس میں سے حصہ دیا تھا. خیر، جب نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم یہ صحابہ کو لے کر نکلے، اب مدینے سے 160 کلومیٹر مکہ کی طرف کا یہ راستہ ہے. بدر ایک علاقے کا نام ہے. وہاں ایک کنواں تھا جس کا نام بدر تھا، جس کی وجہ سے اس علاقے کا نام بدر پڑا. اب حالات دیکھیں کیسے آزمائش کے بڑھتے گئے. میں مختصراً انداز میں آپ کے سامنے رکھوں گا. یہ جنگ کا پس منظر تھا. حضور لڑنے کے لیے گئے نہیں تھے بلکہ ڈیفینس کے لیے، کہ مکہ والے نکل چکے تھے. اب مکہ والے آ کر جس جگہ پڑاؤ کیے وہ بھی بدر تھا، وہاں کنواں تھا، پانی تھا. اس کے لیے وہاں پر ان لوگوں نے بھی قیام کیا. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنا لشکر انداز کر دیا. صحابہ وہاں پر اتر پڑے، سب کے خیمے لگ گئے اور کنویں کے پانی پر بھی قبضہ ہوا. اس کے بعد دیکھا صحابہ کے دل گھبرائے ہوئے تھے، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کو جو زمین ملی تھی وہ ریتیلی زمین تھی، بالو کی زمین، پاؤں دھس جایا کرتے تھے. اور کفار مکہ جہاں پر اترے تھے وہ تو سخت سپاٹ فلیٹ زمین تھی، مٹی کی زمین تھی، اور اس میں گھوڑے اچھی طرح دوڑتے تھے. یہ ریتیلی زمین پر گھوڑوں کے پیر بھی گھس جاتے اور انسانوں کے بھی. اچھا، یہ بات بھی میں بتا دوں، کل تعداد صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کے ساتھ 313 صحابہ میں صرف 4 گھوڑے تھے. 4 گھوڑے. یہ 4 گھوڑوں پر بیٹھ کر کے گئے ہیں. کون سوار ہوا ہوگا؟ کون پیدل چلا ہوگا؟ اور اونٹوں کی کچھ تعداد. اس کے علاوہ تلوار سب کے پاس نہیں، اور جس کے پاس ہے ان کی سبزیاں بھی کٹتی نہیں. ان حالات میں تو وہ گئے تھے. نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ جب گئے، اب وہاں پر صحابہ اکرام کے دلوں کے اندر تھوڑی گھبراہٹ آنے لگی کہ ہم زمین اس طرح کی ہے، اور تعداد جب ان کی دیکھتے ہتھیار سے لیس تو یہ عرض کرتے کہ کیا ہوگا. پہلی جنگ ہو رہی تھی نا، آمنا سامنا پہلی مرتبہ ہو رہا تھا. اب نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سب صحابہ کو لے کر رات کو بیٹھتے ہیں. اب اس میں جو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے سامنے صحابہ اکرام سے مشورہ ہو رہا تھا، اب وہ ایمان کی بات ہے. حضور نے صحابہ کی بات یہ سنی کہ جو مہاجرین تھے وہ یہ کہہ رہے تھے کہ انصار کا تو کچھ گیا نہیں، ہمارا گیا ہے. مکہ میں ہمارے مال لوٹے، ہماری جائیدادیں لوٹیں. انصار مدینے میں رہتے ہیں، مکہ کے کفار نے ان کا تو کچھ بگاڑا نہیں. ہو سکتا ہے کہ انصار جو ہے جنگ میں انٹرسٹ نہ لیں، ان کا کیا گیا ہے؟ یہ مہاجرین کی جنگ ہے. انصار جو ہے ہو سکتا ہے انٹرسٹ نہ لیں، وہ نہ آئیں. یہ ان کے دلوں میں بات تھی. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے محسوس کر لیا، کیونکہ 69 انصار صحابہ اس کے اندر تھے. 69 بڑی تعداد ہوتی، 70 صحابہ تقریباً انصار تھے. اب دلوں میں جب یہ بات آئی مہاجرین کے کہ پتہ نہیں ہے لڑیں گے کہ نہیں لڑیں گے، کیونکہ ان کا تو کچھ گیا نہیں ہے نا. جیسے آج لوگ کہتے ہیں میرا تھوڑی نا اس سے کوئی مسئلہ ہے. تو پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے رات کے وقت انصار صحابہ کو پہلے بلایا. سب بیٹھے ہوئے تھے، مشورہ کرنا تھا. سید الانصار حضرت سعد ابن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ انصار کے سردار تھے. بلایا اور پوچھا کہ تمہارا کیا مشورہ ہے، آپ کا کیا مشورہ ہے جنگ کے سلسلے میں. سنو، حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حضرت سعد بن معاذ سب سے پہلا جواب کیا دیتے ہیں؟ کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پورے انصار کی طرف سے تو میں ترجمانی کرنے کے لیے کھڑا ہوں، لیکن میرے آقا کیا ہم بھی کوئی پوچھے جانے کی چیز ہیں؟ آپ کے سلسلے میں ہم بھی کوئی پوچھے جانے کی چیز ہیں؟ اور حضرت سعد بن معاذ کہتے ہیں قسم رب ذوالجلال کی، مدینے سے برق الغماد یمن تک بھی آپ جائیں، انصار کا ہر بچہ آپ کے قدموں کے ساتھ ہوگا.
آپ تو صرف بدر تک آئے یا رسول اللہ، اگر ہمیں پیدل یمن تک بھی لے جاتے ہم آپ کے پیچھے جاتے۔ ان کے الفاظ میں سناؤں، ایمان تازہ ہو جاتا ہے۔ حضرت سعد ابن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آج میں سارے انصار صحابہ کی طرف سے ترجمانی کرتے ہوئے، جس کو کہتے ہیں ریپریزنٹیٹیو، میں کھڑا ہوں، عرض کرتا ہوں میرے آقا اگر کسی کے ذہن میں یہ بات ہے تو وہ نکال دے کہ ہم صرف اپنے وطن میں رسول اللہ کی مدد کرتے ہیں، بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جس کونے میں جائیں گے انصار کو وہاں حضور پائیں گے۔ اب حضور کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں آقا آپ کو کل اختیار ہے، آپ کو کل اختیار ہے۔ اب سنو حضرت سعد ابن معاذ کے یہ بدر کے میدان سے ایک دن پہلے کے الفاظ ہیں، ایک دن پہلے کے الفاظ ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو کل اختیار ہے، جس کا رشتہ ملانا ہے ملا دیجیے آپ، اور جس کو توڑنا ہے آج ہی آپ فرما دیں، ہم ہمیشہ آخری سانس تک کے لیے توڑ دیں گے۔ اگر آپ فرما دیں کہ اس کی بیوی اس کے لیے حلال نہیں، اس کا بیٹا نہیں، یا رسول اللہ آخری سانس تک ہم اس سے رشتہ توڑ دیں گے۔ یہ بدر میں جانے سے پہلے حضرت سعد ابن معاذ کہتے ہیں جس کا رشتہ آپ ملانا چاہیں میرے آقا ملا دیں، اور جس کا ختم کرنا چاہتے ہیں توڑ دیں، اور جس کو موجودہ حالات میں رکھنا چاہتے ہیں میرے آقا پسند فرما لیں، اور ہمارے مال آپ کے لیے حاضر ہیں یا رسول اللہ، اور ہمارے جس قدر منشا ہو قبول فرمائیں۔ ہاں حضرت سعد ابن معاذ کہتے ہیں ہمارے پاس جو کچھ بھی ہے یا رسول اللہ یہ ہمارا مال حاضر ہے۔ اب یہ دیکھو ادب کے الفاظ، حاضر ہے یا رسول اللہ، جتنا آپ کو چاہیے ہمارا پورا مال قبول کر لیں اور جتنا چاہے چھوڑ دیں، اور قسم رب ذوالجلال کی جو آپ نے چھوڑ دیا وہ دنیا کی سب سے بری چیز ہے ہمارے لیے، جو آپ نے قبول کیا وہ ہمارے لیے سب سے عمدہ چیز ہے۔ یہ بدر کے میدان میں حضرت سعد ابن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تقریر چل رہی ہے، اور اس کے بعد حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں یہ کہتے ہیں یا رسول اللہ قسم اس رب ذوالجلال کی جس نے آپ کو سچی نبوت کے ساتھ بھیجا، اللہ کی قسم اگر آپ ہمیں حکم دیں سمندر کو چیر کر نکل جانا ہے، رب ذوالجلال کی قسم یا رسول اللہ انصار کا ہر بچہ سمندر میں کود پڑے گا۔ یہ بدر سے پہلے کی تقریر۔ اب ان کی تقریر سن کر حضور بڑے خوش ہوئے، میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نہایت ہی خوشی کا اظہار فرماتے ہیں، اور اس کے بعد پھر حضرت مقداد بن اسود ایک صحابی ہیں کھڑے ہوتے ہیں، پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ صحابہ سے مشورہ لے رہے ہیں کس بات کا؟ کہا جنگ ہونا چاہیے نہیں ہونا چاہیے؟ حضرت مقداد بن اسود کہتے ہیں یا رسول اللہ ہم بنی اسرائیل نہیں ہیں جنہوں نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا تھا اے موسیٰ آپ اور آپ کا خدا جائیے قوم جبارین سے لڑیے، ہم یہاں بیٹھ کے دیکھیں گے۔ نہیں یا رسول اللہ ہم امت محمدیہ ہیں، جہاں میرے آقا کا پسینہ گرے گا ہم سب کا خون کا قطرہ وہاں گرے گا، جب تک ہمارے جسم میں آخری قطرہ بھی خون کا باقی ہے ہم میں سے کوئی پلٹنے کا تصور بھی نہیں کرتا۔ یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چہیتے صحابہ کی تقریریں تھیں، سب کے جذبے جوان تھے، کوئی لوٹنا نہیں چاہتا، کوئی پلٹنا نہیں چاہتا۔ اب صحابہ کو باہر کر کے حضور خیمے میں چلے گئے۔ اب سنو حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جیسی ہی خیمے میں گئے جہاں آج مسجد عریش بنی ہے، اس کو عریش کہا جاتا حضور کے خیمے کو، حضور سجدے میں گر گئے۔ سجدے میں گرنے کے بعد نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اتنا گریہ وزاری کر رہے تھے، اتنا رو رہے تھے سجدے میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم، اور جو صحابی ان کی خدمت میں کھڑے تھے وہ کہتے ہیں نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی الفاظ میں سن رہا تھا ابتحالات کو، عرض یوں کر رہے تھے اے اللہ ایک چھوٹی سی فوج، ایک چھوٹی سی جماعت تیرے دین کی نصرت کے لیے میدان میں اتری ہے، اے اللہ اگر اس جماعت کی تو کل مدد نہ کرے گا تو قیامت تک اس روئے زمین پر کوئی سجدہ کرنے والا نہیں آئے گا، اے اللہ قیامت تک کوئی تیری عبادت نہیں کر سکے گا۔ یہ محبوبانہ انداز ہے میرے آقا کا، یہ کوئی دھمکی نہیں ہے اللہ کو، رب تعالیٰ کی بارگاہ میں گڑ گڑانا کہ مولا اگر ان کی مدد نہیں کرے گا تو پھر کون تیری عبادت کرے گا۔ اور اس کے بعد اچانک حضور صلی اللہ علیہ وسلم اٹھے سجدے سے، پیشانی چمک رہی تھی اور حضور مسکرا رہے تھے۔ دو صحابہ کھڑے تھے، کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ اتنی گریہ وزاری کرتے کرتے بھی مسکرانے لگے۔ کہا میرے رب نے میری ڈھارس بندھا دی، مبارک ہو، بشارت ہو، میں نے ابھی ابھی جبرائیل کو جنگی لباس پہن کر اترتے دیکھا ہے، جبرائیل امین آ گئے ہیں۔ وہ صحابہ دوڑے دوڑے گئے، باہر جا کر کہے مبارک ہو اللہ کے نبی کو مدد آ گئی ہے،
ابھی رات کا حصہ گزرا نہیں تھا کہ بارش برسنے لگ گئی۔ میرے آقا نے فرمایا اے میرے صحابہ، اللہ کی دوسری مدد آ گئی۔ صحابہ نے پوچھا یہ کیسے؟ کہا جاؤ میدان میں دیکھو، ریت کی زمین پر بارش ہوئی تھی تو ریت پوری جمع ہو گئی، مضبوط ہو گئی، اور کافروں کی زمین پر بارش برسی تو کیچڑ ہو گیا، ان کے پیر پھسلنے لگ گئے، ان کے گھوڑے بدکنے لگ گئے، اور صحابہ کے پیر ریت میں بالکل مضبوط جم کر رہ گئے۔ حضور نے فرمایا بارش بھی اللہ نے تمہاری مدد کے لیے نازل فرمائے۔ صبح اٹھتے ہیں، صبح ہوتی، حضور اکرم نہیں، رات کے وقت ہی، ابھی رات کا وقت ہے، صحابہ کے دل کی تسلی کے لیے میرے آقا اپنے ہاتھ میں ایک چھڑی لے کر جاتے ہیں میدان میں، صحابہ پیچھے پیچھے ہیں، لکیر کھینچا، حضور نے فرمایا کل یہاں ابو جہل گر کے مرے گا، دوسری لکیر کھینچا اور کہا یہاں عتبہ مرے گا، تیسری لکیر کھینچ کر کہا یہاں شیبہ مرے گا۔ یہ بڑے بڑے پہلوانوں کے نام حضور گنا رہے تھے، صحابہ دل ہی دل میں خوش ہو رہے تھے، ان کا یقین کامل اتنا تھا نبی نے جو فرما دیا وہ ہو کر رہے گا۔ رات کے وقت ہی صحابہ کو یہ معلوم تھا ان کفار کے کتنے وکٹ گرنے والے ہیں، کتنے پہلوان زمین بوس ہونے والے ہیں، کتنے موت کی گھاٹ پہنچنے والے ہیں، صحابہ کو یہ معلوم ہو گیا تھا اور دل چوڑے تھے، سینے کشادہ تھے۔ صبح ہوتی ہے، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ابھی اپنے خیمے میں تھے، عریش میں، میدان بدر کے خیمے میں تھے، ایک صحابی دوڑتے ہوئے آتے ہیں، آ کر کے بارگاہ مصطفیٰ میں عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہماری تعداد بڑھ گئی، ہماری تعداد بڑھ گئی۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ کہہ رہے ہیں پہلے کافروں کی تعداد اتنی زیادہ تھی، 1000 کی تعداد، صحابہ دیکھتے گھبرا جاتے، اور اس پر وہ کمینے کیا کر رہے تھے؟ رات بھر ناچ رہے تھے، گانے گا رہے تھے، کباب بھون رہے تھے، اور نعرے لگا رہے تھے جیت ہماری، جیت ہماری، جیت ہماری، جیت ہماری۔ ان کے الفاظ تھے، اشعار گنگنا رہے تھے، اور رات بھر کھانا پینا، رقص سرور، ڈھول باجے سب چلتا رہا، اور ادھر صحابہ عبادت میں مصروف ہیں، اللہ کی بارگاہ میں گڑ گڑا رہے ہیں۔ اور صبح جب ہوئی تو ایک صحابی دوڑتے ہوئے آئے، کہا میرے آقا ہماری تعداد بڑھ گئی ہے، 313 نکلے تھے لیکن میدان میں اب بہت زیادہ ہو گئے ہیں ہم لوگ۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے چہیتے جاؤ، وہ ہماری تعداد نہیں، اللہ کے ملائکہ آ چکے، اللہ کے فرشتے آ چکے تمہارے اس فوج کے اندر۔ صحابہ کہتے ہیں جب میدان میں ہم اترے، اب یہ 17 رمضان المبارک جمعہ کا دن تھا، یوم البدر، یوم الفرقان جس کو کہتے ہیں۔ میرے عزیزو، اسلام کی عظیم تاریخ پنہاں ہے، اس میں عظیم تاریخ پنہاں ہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی طرف سے میدان بدر میں سب سے پہلے اترنے والے کون لوگ تھے؟ سب سے پہلے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی طرف سے حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ، دوسرے حضرت ابو عبیدہ بن جراح، تیسرے حیدر کرار شیر خدا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ تینوں حضرات اترے، اور ان کے مقابل میں جو کفار آئے تھے وہ اپنے اپنے وقت کے بڑے بڑے پہلوان تھے، بڑے بڑے پہلوانوں کو انہوں نے اتارا تھا میدان بدر میں۔ اور جب مقابلہ ہوا تو سب سے پہلا وار حضرت امیر حمزہ کا سامنے والے پر پڑا، وہ گاجر کی طرح کٹ کر گر گیا ایک ہی وار میں۔ حضرت ابو عبیدہ بن جراح زخمی ہوئے، سامنے والے سے تھوڑے زخمی ہوئے، پھر حضرت حمزہ نے وہ بھی محاذ سنبھالا اور ان کے مقابل کو بھی مار کر گرایا۔ ادھر حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم کی عمر کم تھی، اس وقت ان کی عمر زیادہ نہیں تھی، 22 سال کی عمر یا 25 سال کے اس وقت کی عمر تھی حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم کی۔ اس وقت حضرت علی جب آئے بالکل جوانی، یعنی 20-22 سال کی عمر، مولا علی کرم اللہ وجہہ الکریم نے اس سے جب مقابلہ کیا تو ذوالفقار حیدری نے ایسا ضرب لگایا کہ اس کی لوہے کی ٹوپی کاٹتے ہوئے 2 ٹکڑے ہو گئے۔ پہلی مرتبہ بدر کے میدان میں آواز آئی تھی سارے صحابہ کی اللہ اکبر، یہ نعرہ تکبیر تھا جو سب سے پہلے بلند ہوا۔ فرماتے ہیں اس آواز کی ہیبت ایسی تھی کہ کفار کے خیمے ہل گئے اور ان کی صفوں میں ہلچل مچ گئی، دہشت طاری ہو گئی۔ صحابہ کے اسی نعرے کو دیکھ کر علامہ اقبال نے شعر کہا تھا، یہ نکلے تھے مڑی ہوئی تلواریں لے کر، کٹی ہوئی اور زنگ آلود تلواریں لے کر جن سے سبزی نہیں کٹتی تھی، لیکن جب نعرہ لگائے تھے اللہ کی مدد ایسی آئی تھی کہ یہ سب زمین بوس ہو گئے دشمن۔ اقبال نے کہا تھا کفر دم توڑ دے گا ٹوٹی ہوئی شمشیر کے ساتھ، کفر دم توڑ دے گا ٹوٹی ہوئی شمشیر کے ساتھ، گر تم نکلا جاؤ ایک بار نعرہ تکبیر کے ساتھ۔ یہ انہی صحابہ کا نعرہ تھا جب انہوں نے پہلی مرتبہ بلند کیا۔ یہ لڑائی چلتی رہی شام تک، شام ہونے نہ پائی، دوپہر تک اس لڑائی کو پہلے ایک بعد دیگرے، اس کے بعد پھر گھماسان کی لڑائی ہوئی۔ لیکن کفار مکہ میں سے کچھ لوگ کہتے ہیں ہم تو بڑے حوصلوں سے آئے تھے لڑنے کے لیے، بڑے حوصلوں سے آئے تھے،
جن کو یہ مدینے میں مکہ میں پکڑ کے مارتے تھے وہ آج ان کے مقابل میں تھے. کوئی کسی کا غلام تھا, کوئی کسی کا رشتہ دار بھی تھا, لیکن مقابلے میں جب آئے وہ کفار مکہ کہتے ہیں ہم تو بڑے ہمت کے ساتھ لڑنے کے لیے آئے تھے, لیکن جب ہم لڑنے جا رہے تھے تو ہمارے مقابل میں اجنبی لوگ آ رہے تھے. اجنبی لوگ آ رہے تھے اور ان کی ہیبت ایسی طاری ہوتی کہ ہم نے ان کو نہ مکے میں کبھی دیکھا تھا نہ مدینے میں کبھی دیکھا تھا. یہ وہ بدری ملائکہ تھے جو جبرائیل امین کی سپہ سالاری میں آئے تھے. اب یہاں ایک بات میں بتانا چاہتا ہوں, ایک فرشتہ اتر جائے کافی ہے. آپ کو پتا ہے قوم شعیب جب نافرمانی کر رہی تھی تو اللہ تعالیٰ نے عذاب کیا بھیجا تھا؟ جبرائیل امین علیہ السلام کو اتارا تھا. انہوں نے ایک چیخ ماری تھی, چنگھاڑ, اور ان کی آواز کی ہیبت سے جتنے پہاڑوں میں تھے یہ قوم شعیب سب کے بھیجے کانوں سے نکل آئے تھے اور زمین پر گر کر مر گئے تھے. تو یہاں جبرائیل امین اکیلے آ جاتے, صرف آواز لگاتے, کسی کو تلوار اٹھانے کی بھی ضرورت نہیں, یہ 1000 پورے کیڑے مر جاتے. لیکن یہ وجہ کیا ہے؟ مفسرین نے فرمایا یقیناً ایک فرشتہ بھی مدد کے لیے کافی ہوتا, لیکن اللہ نے بدر کے میدان میں 5000 فرشتے اتارے. یہ عظمت مصطفیٰ کے لیے, یہ رسول اللہ کی عظمت کے لیے. کبھی کبھار تعداد جو ہے وہ شان بتانے کے لیے ہوتی ہے, عظمت بتانے کے لیے ہوتی ہے. ہاں ایک جھنڈا کافی ہوتا ہے, لیکن کبھی 10 جھنڈے لگاؤ تو اس کی عظمت بڑھ جاتی ہے. ہاں 2 باڈی گارڈ کافی ہوتے ہیں, لیکن 10 کھڑے ہو جائیں تو اس کی ہیبت اور طاری ہوتی ہے. یہ ایک انسانی ذہن بنا ہوا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کی عظمت شان کی وجہ سے 5000 ملائکہ کو اتارا. اب یہ جنگ ہوتی رہی, اس میں صحابہ تو لکڑیوں سے جنگ کرتے رہے, سب تلواروں سے نہیں. کچھ صحابہ تو لکڑیوں سے جنگ لڑتے رہے اور لکڑیوں سے ہی کئی کو مار کے گرایا, اور 70 جو ہے موت کے گھاٹ اتر گئے. اور اس میں معمولی 70 نہیں تھے, بڑے بڑے گرو گھنٹال تھے, جتنے بھونکتے تھے مکہ میں بیٹھ کر. ابو جہل مر گیا, حضرت بلال حبشی کا آقا امیہ بن حرب وہ مر گیا, اور کئی ایسے بڑے بڑے عتبہ شیبہ جیسے بڑے بڑے کافر, یہ سب کے سب موت کے گھاٹ اتر گئے. بدر کی ایک لڑائی ایسی کہ اچھوں کی جڑ کاٹ کر رکھ دیا. اب یہاں پر حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا رحم بھی دیکھ